سولوشن, یہ سولوشن نہیں ہے. آپ کو فیکٹس پتا ہیں, ان کو بھی پتا ہے فیکٹس, صرف الزام ڈال دینا نہیں. ایسے یہ ہے کہ آپ کے ایم کیو ایم کے گن مین نے, میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ہم نے آج تک کبھی, مجھے ایک جگہ بتا دیں, وسیم آپ بتا دیں, کوئی بتا دیں, کوئی رپورٹ مجھے بتا دیں کہ ایک ہم نے اینٹ بھی اٹھائی ہو. یہ تو دور کی بات ہے نا, بندوقیں چلائی. 11 سال ابھی آپ سسٹم میں نہیں آئے ہو, ابھی آپ کی ووٹ بینک میں انشاءاللہ پاور میں تو آؤ, پھر آپ کو پتہ چلے میں گا سسٹم میں آؤں یا نہ آؤں, انشاءاللہ کبھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. مجھے پتہ نہیں اٹھاؤ گے, ہماری پارٹی کبھی بندوق نہیں اٹھائے گی. مجھے پتہ ہی نہیں اٹھاؤ گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ایسی لعنت پھینکتے ایسی پاور میں, بندوق کے آپ جس سسٹم میں آگے ہو, میں میری بات میں آ رہے ہو, اس میں دیکھنا ہو کیا کرنا. ہمارے 10 لوگوں کو گولیاں لگی, ٹھیک ہے, مجھے پتا کہ ایم کیو ایم کے گن مین نے ماری. یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ سارے سامنے کھڑے اوپر سے گولیاں چلا رہے تھے, وہ اوپر جو برج تھا اس کو وہ ایم کیو ایم تھے نہیں, اس پہ لکھا ہوا تھا ایم کیو ایم, جھنڈا تھا. مجھے بتائیں, اور ہمیں آج تک 11 سال میں یہ ہمارا فوٹیج دیکھ لینا, ہمیں کس کو ہمارے لیے گولیاں چلانے کی ضرورت تھی ہمارے اوپر. میری ایک بات سنیں, آپ کے اوپر کون گولی چلا رہا ہے؟ آپ کے اوپر کسی نے گولی نہیں چلائی. انہوں نے آپس میں گولیاں چلائی ہیں, ساری پارٹیوں نے آپس میں چلی ہیں گولیاں ساری. ایم کیو ایم اس میں انوالوڈ نہیں تھی. ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہے, سب موجود تھے وہاں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح فائٹ کیا جا سکتا تھا کس طریقے سے, جب نہیں ہے الطاف بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے, ایک انسان ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ الطاف بھائی, مجھے یہ بتائیں, ہمارا لیڈر ہے بھائی, آپ بتائیں, میرا لیڈر ہے, میں تو بولوں گا الطاف بھائی. میرا تو لیڈر نہیں ہے, مجھے بتائیں آپ بولو یار, مجھے بتائیں پاکستان کیوں نہیں آتا, یہ تو جواب دیں. مرضی ان کی, مرضی آپ کی پارٹی گورنمنٹ یہاں چلا رہی ہے, وہاں سے آپ بیٹھے ہوئے 2-2 گھنٹے تقریر. الطاف بھائی پہ بہت پہلے بھی لوگوں نے, بے نظیر نے بھی بڑی پوری اسٹیٹ مشینری لگائی, لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کیا کیس کرنے کے لیے, اور لندن میں جا کے کیس کیا. آپ بھی آزما لینا جا کے, آپ بھی کوشش کر لینا, ٹھیک ہے. اور رزلٹ کیا آیا؟ 0. کوئی ایویڈنس ہے؟ صرف باتیں. باتیں نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کیس کر رہا ہوں. کریں نا, کریں. آپ تو ابھی بہت, عمران بہت ٹائم چاہیے تمہیں, تو فکر نہ کریں, تم اس سسٹم میں ابھی آئے نہیں ہو, تمہارا کو محنت کرنی چاہیے. تم اور کوشش کرو کہ لوگ اپنی طرف کرو. ابھی سے کنفرنٹ کرنا شروع کر دو گے تو کیسے آگے جاؤ گے یار؟ وسیم, میں نے بالکل کنفرنٹ نہیں کرتا, میرے ورکرز کو گولیاں نہ لگتی, میں بالکل کنفرنٹ نہ کرتا. ایسا نہیں ہے. آپ نے گولیاں ماری ہیں تو میں کنفرنٹ کیا. اس کے بعد میں ایک اور جواب دے دوں کہ اللہ کا شکر ہے, جب بھی ہوگا, جب پارٹی سمجھے گی الطاف بھائی واپس آئیں گے. ابھی وہاں ہیں 15 سال ہو گئے. سو واٹ, آپ نے بہت عرصہ باہر کاٹا. میں کبھی میں تو 6 مہینے باہر کر میں تھے. وسیم, میں 6 مہینے ادھر, 6 مہینے پاکستان ہوتا تھا. دیکھیں, کسی پرسنل میں مت جائیں, جس کی مرضی چین میں رہے یار. ہم ہیں نا الطاف بھائی کے کارکنیاں. الطاف بھائی کو جان کا خطرہ ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ جان کا خطرہ ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہو, ایسی باتیں نہیں کرو. مطلب جان کا خطرہ ہے, کس بات کا جان کا خطرہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ بھی غلط بیانی الطاف بھائی نے کہا ہوا ہے. ایک منٹ, کوئی سٹیٹمنٹ ہے الطاف بھائی کا؟ دکھا دیں. میں کانوں سے سنا میں نے. میں ایک منٹ, میری بات سنیں کاشف, میں آپ بھی وہی پولیٹکس کر رہے ہو جو یہاں کرتے آئے ہیں. میں کوئی وہ پولیٹکس میں نہ آپ والی پولیٹکس کرتا ہوں نہ کوئی اور کرتا ہوں. میں سیدھی پاکستان کی پولیٹکس کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں دلی کے اندر یہ ساری ہے, ان کی اپنی سوچ ہے. تو اگر پاکستان میں بلیو نہیں کرتے تو پھر وہاں بیٹھ کے پاکستان کی پارٹی کی ایک آدمی کی سوچ ہے, جو مرضی اتنا بڑا. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے پاکستان کا بننا. یہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہم کس جگہ پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, کوئی پرسنل نہیں ہے. ججز جو چاہتے ہیں, ججز سمجھتے ہیں جو بہتر ہے وہ کریں, وہ ٹھیک ہے نا. ہم ان کے آڑے نہیں آئیں گے, ہم ان کے اگینسٹ نہیں ہیں. اوکے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. آپ سیجے کے حق میں دیکھیں, جو ریفرنس بھیجا گیا, جو چیزیں بھی, جو الزامات وٹ ایور آر دیئر, وہ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ غلط ریفرنس ہے یا ٹھیک ریفرنس؟ میں سبجوڈس میٹر ہے, میں اس میں بولوں گا بھی نہیں, بیکار ہے بولنا اس میں. آپ وہ سبجیکٹس اس سینس میں نہیں رہا ہے. جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں تو سبجیکٹس بنا دیتے ہیں, جہاں نہیں ہوتا ہے حکومت مسلم لیگ کا مطلب. جی عمران صاحب, کلوزنگ آرگومنٹس بیکاز وی ویری کلوز. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے جو جج تھے وہ طاقت. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ ہمارے پاس دوبارہ واپس آ گئے لائیو. یہ ڈیبیٹ جو ہم بات کر رہے تھے 12 مئی کے واقعے پر, اٹ ہیز کنٹینیوڈ. جب آپ نیوز بریک کے لیے گئے تھے, ہم ابھی دوبارہ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو تمام ایشو ہمارا آج شروع ہے یہ آزاد عدالتوں کے لیے ہے, چیف جسٹس صاحب کے لیے, شاید ایک آدمی کے لیے نہیں یہ کام کیا جا رہا. اور سیاسی جماعتیں اگر یہ کام نہیں کریں گی, اپ ہولڈنگ دا لا, اپ ہولڈنگ رول آف لا, کانسٹیٹیوشن, کون کرے گا؟ دیکھیں, پھر وکلا کیوں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کیوں منع کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں نہ آئیں. انہوں نے کہا کہ علیحدہ رہیں.
انہوں نے کہا کہ علیحدہ رہنا ہمارے ساتھ نہ تو ایئرپورٹ ریسیو کرنے تو کیا ہو رہا ہے پھر یہ علیحدہ آئیں گے؟ ایک منٹ ایئرپورٹ ریسیو کرنے ہزاروں لوگ جا رہے ہیں چیف جسٹس کو. ایک منٹ ان کا مطلب ایک سسٹم خراب کر رہے ہیں آپ. اگر چیف جسٹس ایئرپورٹ سے نکل کے 200 800 1000 وکلا کے ساتھ چلے جاتے وہاں, یہاں لاکھوں لوگ اتار لیے روڈ پہ, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دی. واٹ از دس؟ پورا سسٹم جمہوری ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے, توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے, فائرنگ نہیں ہوتی ہے جمہوری ملکوں میں. لیکن ہٹلر کے نازی پارٹی کے دنوں کے اندر واقعی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن جمہوریت کے اندر میں شہری ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں آزاد عدالتوں کے لیے 11 سال سے شور مچا رہا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. چیف جسٹس آزاد عدالت کے لیے کھڑا ہو گیا, میں اس کو ریسیو کرنے جانا چاہتا ہوں. میں ساری رات لاہور جاگا اس کو ریسیو کرنے کے لیے. کراچی نہیں آیا؟ میں کراچی اس لیے نہیں آیا کہ میرا شہر نہیں تھا, میرا لاہور شہر تھا. میں وہاں دیکھیں اب یہ بول رہے ہیں میرا شہر لاہور تھا, اب ہم بولتے ہیں کراچی ہمارا ہے تو اعتراض ہوتا ہے. نہیں لیکن میرا یہ تو نہیں فرق ہے. نہیں یہ تو نہیں مطلب کہ وسیم آپ کا کراچی شہر ہے تو آپ گولیاں مارتے ہیں دوسروں کو. ہم جب بولتے ہیں ہمارا کوئی آدمی بولتا ہے کراچی ہمارا ہے تو وہ صحیح ہے, میرا لاہور شہر ہے وہ صحیح ہے. وسیم آپ چاہتے ہیں گولیاں مارتے ہیں, ہم نے نہیں ماری. اچھا میری بات تو سن لینا, لاہور میں تو ہم نے جشن بنایا. انہوں نے اعلان کیا تھا ہم خود ریسیو کریں گے, خود کیوں نہیں تھے وہاں؟ سنو ریلی میں ان کو ہونا چاہیے تھا, لیڈ کرنا چاہیے تھا. میری پارٹی تھی, پارٹی نہیں لیڈرشپ ہونا چاہیے. سن تو لو وسیم, شام کو انہوں نے پلاننگ دوسری سن تو لو, بات تو سن لو. شام کو کیا ہوا, انہوں نے آ کے ہمارے آفس کے اوپر سارے جھنڈے جھنڈے اتار دیے. لاہور میں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, 5 ہمارے ورکرز پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور سارے راستے بند کر دیے. وہ ابھی ہماری ریلی تھوڑے سے لوگ, شکر ہے تھوڑے تھے, نہیں تو اور بچارے کوئی. آپ نے تو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہزاروں لوگ گرفتار کر لیے ہیں. میں نے بالکل کبھی میں نے ہزاروں لوگ تو ہی نہیں کے پاس. آپ نے شام کو کیا دیکھیں, میں وسیم میری بات سنیں, 1000 آدمی میرے پاس جیل میں جگہ نہیں. ہزاروں وسیم, بڑی پارٹی بڑی نہیں ہمیشہ رہتی, چھوٹی پارٹی چھوٹی ہمیشہ نہیں رہتی. کہ ہم آپ جو کام کر رہے ہو نا اس میں آگے نہیں جا سکو گے. آپ کس کی جنگ لڑ رہے ہو یار؟ آپ پاکستانی بے نظیر کی جنگ لڑ رہے ہو. میں وہ آ جائیں گے اقتدار میں, وہ دونوں میں سے ایک آ جائے گا کوئی. یہ خوف دلوایا جا رہا ہے, نواز شریف بے نظیر آ جائیں گے. آپ بنو گے پرائم منسٹر؟ نہیں آپ بنو گے پرائم منسٹر. نہیں اس سے بہتر ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ. آپ بنو گے پرائم منسٹر. اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ رہے. ہم تو مانتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ مانتے ہیں آپ اسمبلی ہے بھائی, کدھر ڈکٹیٹرشپ ہے؟ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ. آپ خود اسمبلی میں بیٹھے مجھے بتائیں کہ ریزائن کر دو. آپ میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ کروں گا, لیکن ڈکٹیٹرشپ کی کیوں بیٹھے ہو؟ ایشو نہیں ہے. نہیں ایشو ہے نا, یہ ایشو نہیں ہے. آپ ریزائن کرو نا. ایک جنرل ملک چلا رہا ہے, آپ اس ملک کے جوڈیشری کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہو, قائد اعظم کا مثال دے رہے ہو, ریزائن کر دو. بات تو کر دوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر 2 ملک اور ہیں جدھر جنرل ملک چلا رہے ہیں. کوئی دنیا میں ان کو جمہوریت نہیں مانتا. یہ تیسرا ملک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت ہے اور کہہ رہے ہیں میں ڈیموکریٹک. آپ اسمبلی میں بیٹھے ہو نا. 1 منٹ میرے پاس رہ گیا وقت. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا دونوں سے, اگر جواب دے سکیں, کہ سیاسی برداشت جمہوریت کا خاصا ہے, پولیٹیکل ٹالرنس ہونی چاہیے جمہوریت میں. کراچی جیسا بڑا شہر, اتنا بڑا شہر, کیا 2 ریلیز اکٹھی نہیں نکل سکتی تھی؟ کیا یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ وہ روٹ لے لیں, ہم یہ روٹ لے لیں؟ کیا یہ تصادم کر دیں؟ آپ اگلے دن پوسٹ پون کر کے پہلے کوئی آگے چلا جائے, کوئی پہلے آ جائے. بہت افسوس کی بات ہے, جتنی بڑی پارٹیاں تھیں نا, 30 سیکنڈ مجھے کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا, اپنا روٹ پلان نہیں دیا, مجھ سے اجازت نہیں لی. میں نے کوشش بھی کی کہ میٹنگ کر لیتے ہیں بیٹھ کے, کوئی نہیں آیا. سوائے ایم کیو ایم نے ایک اپلیکیشن بھیجی میرے پاس, وہ اس کو اجازت ملی. باقی کسی پارٹی نے نہ کانٹیکٹ کیا کہ بیٹھ کے ہم طے کر لیتے ہیں, تم یہ روٹ لے لو, ہم یہ روٹ لے لیتے ہیں. ہم نے اپنا الگ روٹ لیا, شارع فیصل نہیں, الگ روٹ لیا جو کہ سامنے. 30 سیکنڈ. کاشف, آپ کے پرائیویٹ میڈیا نے پاکستان میں انقلاب لے آیا. یہ جو دہشت گردی کی اور دہشت کی سیاست ہے, اس کے دن ختم ہو گئے ہیں. آپ نے جو کر دیا پاکستان میں آپ کو داد دیتا ہوں, ساری پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو اور پرنٹ میڈیا کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایکسپوز کیا سب کچھ. اب یہ ایسی سیاست نہیں چل سکے گی کہ آپ بندوق کے زور پر لوگوں کو ڈرائیں, خوف دروائیں, ہیڈ لائنز کروا دیں, ٹی وی چینلز کو جا کے بندوق دکھائیں, اخبار والوں کو کہیں, جس طرح اس میں رپورٹ لی ہوئی کہ ڈان والوں کو اٹیک کیا کہ جی آپ نے خبر یہ نہیں چھاپیں گے, الطاف بھائی کے خلاف کوئی خبر چھاپ دی تو یہ جناب بندوق والے پہنچ جائیں گے. یہ دن ختم ہو گئے, یہ دن پاکستان میں ختم ہو گئے. یہ دعائیں دیں مشرف کو, ہمیشہ لڑیں گے. مشرف کو دعائیں دیں, کم از کم اپریشیٹ تو کریں. لندن جا کے مشرف کو اپریشیٹ کریں, مشرف کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے آزاد کیے, یہ چینل آزاد مشرف نے کیے. کم از کم ایک بات تو اپریشیٹ کریں. چلیں کم از کم ایک بات. لیکن یہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ پلیز اپریشیٹ تو کریں. مشرف نے اگر کوئی اور حکومت ہوتی نا تو آپ کا اسپتال بند ہوا ہوا ہوتا, جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں. کو نہ کوئی کوئی اور حکومت, میں کہہ رہا ہوں کہ
یہ اب ایک نیا دور آنے لگا ہے. یہ چیف جسٹس کھڑا ہو گیا ہے, ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. ہم پاکستان کی جیت چاہتے ہیں. میں تحریک انصاف اپنے لیے نہیں میں کہہ رہا,